بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 181 میں باب القیام فصل ثانی و ثالث سے حدیث نمبر 4698 سے لے کر 4706 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن انس قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول کریم سے زیادہ محبوب اور عزیز کوئی اور شخص نہیں تھا، لیکن اس محبت و تعلق کے باوجود صحابہ جب تاجدار انبیاء کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے تاجدار انبیاء اس کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تاجدار انبیاء نے اپنے لیے قیام کو پسند نہیں فرمایا، یہ آپ کی کمال انکساری اور تواضع تھی۔ مختلف اوقات اور مختلف حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ کن صورتوں میں قیام کی ممانعت ہے اور کن کن صورتوں میں اباحت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے سیدھے کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں تیار کرے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ قیامن وہی عجمیوں والا یہاں پر قیام مراد ہے جس میں تکبر اور ترفع اور تجبر ہوتا تھا، جو یقیناً منع ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ اپنے لیڈروں کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں اور لیڈر بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعزم بعضها بعضا، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن رسول کریم اپنے عصا مبارک پر سہارا دیے ہوئے باہر تشریف لائے، سو ہم آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں باز کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سعید بن ابی الحسن قال جاءنا ابو بکر فی شہادت فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يقشه، رواه أبو داود۔
حضرت ابو سعید بن ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک جلیل القدر اور ثقہ تابعی اور حضرت حسن بصری کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صحابی ہمارے پاس گواہی دینے کے لیے تشریف لائے۔ ایک شخص ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، لیکن انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے اس سے منع فرمایا ہے، نیز تاجدار انبیاء نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے شخص کے کپڑے سے اپنے ہاتھ پونچھے جس کو اس نے کپڑا نہیں پہنایا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ فی شہادت یعنی کسی مقدمہ میں آپ کو گواہی دینی تھی، اس لیے آپ تشریف لائے تھے۔ فابا حضرت ابو بکر نے اس لیے انکار کیا کہ شاید وہ شخص دل سے خوش نہیں تھا، صرف رعایت کی خاطر کھڑے ہو گیا تھا اور جگہ چھوڑ دی تھی، یا پھر حضرت ابو بکر نے تقوی اور احتیاط کی بنیاد پر ایسا کیا، یا کوئی اور عارضی وجہ ہوگی، کیونکہ یہ عدالت اور محکمہ عدالت کا ماحول تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس وجلسنا حوله فقام فاراد الرجوع نزع نعله او بعد ما يكون عليه فيعرف ذلك اصحابه فيثبتون، رواه ابو داود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم جب تشریف رکھتے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے اور پھر آپ واپس آنے کے ارادہ سے گھر میں جانے کے لیے اٹھتے تو اپنی جگہ پر اپنی جوتیاں اتار کر رکھ جاتے اور ننگے پیر چلے جاتے، یا اپنے بدن کی کوئی چیز جیسے چادر وغیرہ اسی جگہ چھوڑ جاتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان لیا کرتے تھے کہ آپ مجلس میں پھر تشریف لائیں گے، چنانچہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مجلس میں واپس آنا ہو تو نشانی رکھ کر جاؤ۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبداللہ بن عمر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈال لے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ ان یفرقا یعنی دو ساتھی آپس میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں تیسرا آدمی آ کر ان کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی، یہ منع ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں ضروری بات کرتے ہوں، یا ویسے ان کو وحشت ہوتی ہو، یا کوئی اور ترجیحی وجہ موجود ہو۔ اگر اس طرح کوئی مجبوری نہ ہو پھر اس طرح بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے تفریق سے وہ آدمیوں کے درمیان نفاق اور تفرقہ پیدا کرنا مراد لیا ہے، پھر تو مطلب واضح ہوگا۔ آنے والی احادیث میں ہے کہ اگر یہ دونوں ساتھی اجازت دیتے ہیں تو پھر درمیان میں کسی کا بیٹھنا جائز ہوگا۔ بہرحال اس طرح احادیث کا تعلق اجتہام کی حالت سے ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا پہلے سے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو ماں سوائے یہ کہ ان کی اجازت حاصل ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس باب کی آخری اور تیسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔
پہلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعد بيوت ازواجه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کیا کرتے تھے، پھر جب آپ اٹھتے تو ہم کھڑے ہو جاتے اور دیر تک کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر میں تشریف لے گئے ہیں. قمنا قیامن، اس قیام کا تعلق اس قیام سے نہیں ہے جس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ یہاں قیام اس لیے ہے کہ مجلس ہی برخاست ہو گئی، لہٰذا اب بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں تو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن قیام کی حالت میں صحابہ کرام کچھ انتظار فرماتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تاجدار انبیاء واپس مجلس میں آ جاتے یا ان کو کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی، اس لیے صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن واصلة بن الخطاب قال دخل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعد فتزحزح له رسول الله فقال الرجل يا رسول الله إن في المكان ساعات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسلم لحقا إذا رآه أخوه ان یتزحزح له، رواہما البیہقی فی شعاب الایمان. حضرت واصلہ ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جبکہ آپ مسجد مقدسہ میں تشریف فرما تھے. رسول کریم نے اس شخص کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ایک طرف کو کھسک گئے. اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، مکان میں بیٹھنے کی جگہ کافی کشادہ اور فراخ ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے، جب اس کا مسلمان بھائی آتا دیکھے تو اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور ایک طرف کو ہو جائے. ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعاب الایمان میں نقل کیا ہے. یتزحزح یعنی آنے والے شخص کے لیے تاجدار انبیاء اپنی جگہ سے کچھ ہل گئے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جگہ ہے، آپ نہ ہلیں. اس پر تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ ایک نوارد مسلمان کا حق یہ ہے کہ مجلس کے بھائی ان کو دیکھ کر کچھ سرک جائیں. اس میں ایک تو اچھی تہذیب ہے، دوسرا یہ کہ اس شخص کی آمد پر اس کو اہمیت دینا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے آنے کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ مجھے اہمیت دی ہے اور اس سے محبتیں بڑھیں گی. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجلس میں آنے والے شخص کو اہمیت دینا یہ سنت محمدی ہے.